إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی خوبصورت مبارک حدیث سے آج کے خطبہ جمعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں جو حدیث کا بڑا پیارا سچا اور سچا موتی آپ بھائیوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کل 6 باتیں آئیں گی۔ آپ میرے بھائی اپنے دلوں پر نوٹ فرماتے جانا۔ پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا فرمان، من کانت الآخرۃ ہمہ، جو بندہ دنیا میں آخرت کا غم اور فکر آخرت ہر وقت اس کو دامن گیر ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، دن ہے، رات ہے، ہر وقت وہ آخرت کے فکر میں رہتا ہے۔ میرا قبر میں کیا بنے گا، حشر میں میرا مسئلہ کیا ہوگا، میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ یہ جملہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ ہر وقت آخرت کا غم اور فکر اس کو رہتا ہے۔ رب العالمین اپنے اس پیارے بندے پر 3 انعام فرماتا ہے۔ پہلا انعام جو اللہ نے اس خوش نصیب کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، جو ہر وقت آخرت کی فکر میں رہتا ہے، اللہ پاک نے 3 انعام تیار فرمائے۔ پہلا انعام، جمع اللہ علیہ امرہ، عرش والا اس کا ہر کام سیدھا کر دیتا ہے۔ جو بھی کام کرتا ہے، دکان کا، کاروبار کا، شادی کا، غمی کا، مکان کا، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کا ہر کام ہی سنوار دیتا ہے۔ جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہے وہی خیر کے ساتھ، برکت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ پہلا انعام ہے اس خوش نصیب کا جس کے دل میں ہر وقت آخرت کا فکر رہتا ہے۔ دوسرا انعام، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، رب کائنات اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ اس کے پاس تھوڑا ہے، کہتے ہیں الحمدللہ، زیادہ ہے الحمدللہ، کھانا کھایا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، لباس پہنا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پہلا انعام اللہ عرش والا رب اس کا ہر کام سنوار دیتا ہے، اور دوسرا انعام رب کائنات اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ تیسرا انعام وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا
وہی راغمہ، دنیا ذلیل و رسوا ہو کے دنیا کا مال اس کے پیچھے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اور اس کی ساری ضرورتیں اللہ پوری کر کے اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ 3 انعام ہیں اس خوش نصیب کے جس کے دل میں ہر وقت فکر ہے اور رنج ہے اور سوچ ہے، اللہ میری آخرت کو بہتر فرما دے۔ پہلا انعام اللہ پاک اس کا ہر کام ہی سنوار دیتا ہے، اور دوسرا انعام رب کائنات اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور تیسرا انعام کہ دنیا اس کے قدموں میں آ کے گر پڑتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ والو محبت سے اللہ کے پاک پیغمبر کے سچے اور سچے موتی سنتے جائیں اور اپنے دلوں پہ نوٹ فرماتے جائیں۔ ومن کانت الدنیا ہمہ، جس کی سوچ ہر وقت دنیا کی ہے، جوانی میں دنیا، بڑھاپے میں دنیا، اور دن میں دنیا، رات کو دنیا، حتیٰ کہ اللہ کے قرآن میں چند ایسے بے نصیبوں کا ذکر ہے جو مسجد مکرم تو کیا، جب بیت اللہ میں جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں، مسجد نبوی میں، وہاں جا کے دعا مانگتے ہیں کس کی؟ دنیا کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ بیت اللہ میں دنیا، صفا مروہ پہ دنیا، عرفات میں دنیا، مزدلفہ میں دنیا، مسجد نبوی میں دنیا، ریاض الجنہ میں دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ اللہ پاک اس پہ 3 قسموں کے عذاب مسلط فرما دیتا ہے۔ پہلا عذاب جو اللہ اس آدمی پہ مسلط فرماتا ہے، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے ہر کام کو بکھیر دیتا ہے، منتشر ہو جاتے ہیں۔ جو کام بھی کرتا ہے، دکان کا، مکان کا، شادی کا، غمی کا، کارخانے کا، اس کو ہی اللہ بکھیر دیتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ اس کا ہر معاملہ ہی منتشر ہو جاتا ہے۔ جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، بلکہ فساد اور خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا عذاب ہے۔ دوسرا عذاب وجعل فقرہ بین عینیہ، وجعل فقرہ، اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ تنگ دستی ہے، مجبوری ہے، ہر وقت روتا پیٹتا رہتا ہے، ہائے مہنگائی، ہائے مہنگائی، بجلی مہنگی ہو گئی، تیل مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، فلاں چیز مہنگی ہو گئی، ہر وقت شکوے شکایتیں، ہائے مہنگائی، کاروبار چلتا کچھ نہیں، بچتا کچھ نہیں، مندہ پڑ گیا، میری تو تنخواہی بالکل تھوڑی ہے۔ اس طرح کے شکوے شکایتیں۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، پہلا عذاب اللہ پاک نے اس پہ یہ مسلط فرمایا ہے کہ اس کا ہر کام ہی بکھر جاتا ہے۔ اور دوسرا عذاب یہ ہے کہ ہر وقت شکوے شکایتیں، گلے، ہائے مہنگائی، تھوڑا اور بچتا کچھ نہیں ہے، فلاں چیز، میں تو تنگ دستی میں اور فقر و فاقہ میں، ہائے مر گئے، ہائے مہنگائی، ہائے مہنگائی۔ اور تیسرا جو اس آدمی کے متعلق عرش والے رب کا فیصلہ ہے، اس فقیر نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک پیغمبر کے پیاری حدیث سنت کا سچا اور سچا موتی پیش کر دیا۔ فرمایا ذرا توجہ سے تیسری بات سن لیجئے، پھر میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے روز ازل سے اس کے نصیب اور مقدر میں لکھ دی ہے۔ اللہ والوں، اولاد کے لیے ہر کام انسان کر سکتا ہے لیکن مقدر نہیں بنا سکتا۔ اپنی بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے ہر کام کر سکتا ہے، اس کی فیسیں دے سکتا ہے اور اس کو کالج، یونیورسٹی اور مدرسہ میں تعلیم دے سکتا ہے، لیکن نصیب اور مقدر کوئی باپ نہیں بنا سکتا، کوئی والدہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ حدیث کا موتی پیش کر کے میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں۔ اللہ والو، رب کائنات نے ایک نیکی کے پہلے، ایک ایسی نیکی ہے
جس سے پہلے فرمایا ہے کہ جب وہ کرو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو، صرف ایک نیکی ہے۔ اب اس کی نشاندہی کرنے سے پہلے آپ ذرا محبت سے توجہ فرمائیے، جب مؤذن اذان کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر سے شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، جب تلبیہ پڑھتے ہیں حج عمرے کا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، صفا مروہ پہ چلے گئے، صفا پہ جا کے دعا پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس سے پہلے کوئی اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نہ اذان سے پہلے، نہ نماز سے پہلے، نہ تلبیہ سے پہلے، نہ صفا مروہ سے پہلے، جب زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے پہلے بھی نہیں، جب روزہ رکھتے ہیں کھانا کھایا بسم اللہ پڑھ کے روزہ رکھ لیا۔ اللہ والو، روزہ سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، تلبیہ سے پہلے، صفا مروہ سے پہلے، اذان سے پہلے حکم نہیں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ ایک نیکی ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اللہ، یہ مسئلہ کیوں ہے؟ جب ہم اذان کہتے ہیں تو اللہ اکبر سے شروع کر دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے، تلبیہ لبیک سے، اور صفا مروہ لا الہ الا اللہ، نہ نماز سے پہلے، نہ روزہ سے پہلے، نہ حج سے پہلے، نہ زکوٰۃ سے پہلے، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ عرش والے اللہ، یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میں اور آپ سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں، میرے بندو جو بھی نیکی کر لو، شیطان تمہارے دشمن کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، مگر جب تم رب کا قرآن پڑھتے ہو اسے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تمہیں کہتا ہے کہ جتنا وقت قرآن پہ لگانا ہے نا اے حضرت انسان، اتنا وقت اپنے کالج میں، یونیورسٹی میں لگا لو، اتنا اپنی دکان پہ لگا لو، اتنا اپنی فیکٹری میں لگا لیں، اتنا اپنی بھینسوں میں اور گائے میں اور زمیندارے میں اور اپنی کھیتی باڑی میں صرف کر لیا جائے۔ شیطان آ کے قسم کے اور ننھے منھے پیارے بچے ہم سمجھانے کے لیے محبت کے انداز میں عرض کرتے ہیں، بیٹا کالج جاتے ہو؟ جاتا ہوں۔ اکیڈمی؟ جاتا ہوں۔ ٹیوشن؟ جی ٹھیک ہے۔ تو مسجد میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے تو آپ کے پاس وقت نہیں نہ ہوتا، تو اپنی سادگی میں سچ بول دیتا ہے، ہاں ہاں مولانا صاحب میرے پاس سچی بات ہے، مسجد میں جا کے قرآن پڑھوں، وقت نہیں ہوتا۔ اس نوجوان نے 3 چیزیں، نمبر 1 اپنی جوانی، نمبر 2 پیسے۔ آپ میرے بھائی مجھ سے بہتر جانتے ہو کتنی فیس ہے؟ 12 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، اور اس سے بھی زیادہ عصری علوم کے لیے اپنی جوانی، اپنا وقت اور اپنے پیسے، 3 چیزیں عصری علوم کے لیے خرچ کر دی۔ اللہ کے قرآن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی لیے فرمایا جب اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے تو سب سے پہلا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الواقعہ میں 8 آیتیں ایک مضمون پہ نازل فرمائی ہیں۔ سورۃ الواقعہ کا آخری رکوع ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. اللہ والو، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ میں قرآن مجید پڑھانے والا بن جاؤں، اگر نہیں تو پڑھنے والا بن جاؤں، اگر یہ بھی نہیں تو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے خرچ کرنے والا بن جاؤں، قرآن مجید ہدیہ کرنے والا بن جاؤں. اچھا بھائی، میرا حصہ کیا ہے؟ ہم سب نے آج سوچنا ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون. اور ایک بات ذرا نوٹ کر لیجئے، لفظ حدیث، حدیث کا لفظ جب کتاب اللہ میں آتا ہے پورے قرآن پاک میں 30 پاروں کے اندر، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے قرآن کریم. یہ بات بھی نوٹ فرما لو، 30 پاروں کے اندر جس مقام پر بھی لفظ حدیث آتا ہے اس کا معنی قرآن مجید ہوتا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ اے انسان تمہارے حصے میں کیا آیا؟ انکم تکذبون، تمہارے حصے میں اللہ کی کتاب کی تکذیب آئی ہے. تکذیب آئی ہے، یہی بات آئی ہے کہ اللہ کی کتاب کی قسم اٹھا لی جائے جب قسم کی ضرورت پڑے، یا کتاب اللہ کی تکذیب کر دی. بھائیو، آج انشاءاللہ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جو آخر میں آپ بھائیوں کے سامنے عرض کروں گا، بڑی پیاری حدیث پاک سے، جس سے انشاءاللہ اللہ کی کتاب کی محبت اللہ دل کے اندر پیدا فرما دے گا. بڑی خوبصورت دعا ہے، اور یہ اپنے حصے قرآن مجید پڑھنے والا، پڑھانے والا، ہدیہ کرنے والا، خرچ کرنے والا، یا ایسے لوگوں کی خدمت کرنے والا، یہ مسئلہ تو آپ بھائیوں نے بڑی محبت سے سنا ہوا ہے، اور حدیث کے اندر ہے، اور متواتر حدیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے قیامت کے دن دعا فرمائیں گے. وہ ذرا حدیث سن لیجئے، پھر میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں. فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک خاص دعا ہوتی ہے، خاص دعا. اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک خاص دعا کا حق دیا ہے. لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی وہ دعا دنیا میں کر چکا. اللہ کے جتنے پیغمبر آئے، نبی رسول آئے، فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول اپنی دعا دنیا میں کر چکا. قربان جائیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ نے کیا فرمایا؟ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے وہ دعا چھپا کر رکھی ہے، دنیا میں نہیں مانگی، دنیا میں نہیں مانگی. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول وہ دعا دنیا میں مانگ چکا، میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہے، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے کروں گا. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اچھا وہ دعا کس کو ملے گی؟ وہ ذرا محبت سے سن لیجئے. دعا کس کو ملے گی؟ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اس کے لیے چھپا کر رکھی ہے. بھائیو، ایک تو وہ خوش نصیب ہے جس کے حق میں اللہ کے پاک پیغمبر دعا فرمائیں، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس اپنے بندے کو معاف کر دے. اور دوسرا وہ خوش نصیب، یہ تو خوش نصیب ہے، اور دوسرا وہ بد نصیب اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی عدالت میں جہاں شفاعت کے لیے اپنی امت کے لیے لمن لا یشرک باللہ شیئا، وہاں ایک آدمی کے خلاف بد دعا کر دیں گے. اچھا وہ بے نصیب کون ہے؟
اللہ پاک نے اس کا تذکرہ بھی سورہ فرقان کے اندر فرمایا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، 19واں پارہ سورہ فرقان۔ ایک کی شفاعت کرتے ہیں یا اللہ اس کو معاف کر دے، اور دوسرا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے نبی کھڑے ہیں اللہ کی عدالت میں، یا اللہ انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تھا، مہجورا چھوڑ دیا تھا، اب ان کے حق میں نہیں بلکہ ان کے خلاف اللہ کے پیارے نبی گواہی دے رہے ہیں عرش والے اللہ کی عدالت میں۔ اب میرے بھائیوں، فیصلہ میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی دعا لینی ہے کہ بد دعا لینی ہے۔ ایک کے لیے شفاعت ہو رہی ہے اور دوسرے کے لیے اس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے۔ اللہ والو، لوگ جلسے کے اندر نعرے لگاتے ہیں، جلسہ مذہبی ہو سیاسی ہو، ہمارا ایک نعرہ ہے جو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، جلسے کا نہیں، کانفرنس کا نہیں۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ وہ سن لو ذرا، پڑھتے پڑھتے مریں گے، مرتے مرتے پڑھیں گے، یہ ہمارا نعرہ ہے، جلسے کا نہیں ہے، زندگی کے اندر اس کو شامل کر لیں۔ اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھتے مریں گے، مرتے مرتے پڑھیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی کا ایک پیارا فرمان سن لیجئے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کا لباس، مسلمانوں کا جسم، مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کے راستے کشادہ اور صاف ستھرے، یہ اسلام کی پہچان ہے۔ مسلمانوں کے راستے گندے نہیں ہوتے، صاف ستھرے۔ الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو ترازو بھر جاتا ہے نیکیوں سے۔ والحمدللہ وسبحان اللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ سبحان اللہ، تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنی خلا ہے عرش والا رب نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ آگے فرمایا والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء، یہ سکولوں میں امتحان آتا ہے نا، متضاد الفاظ، ایک دوسرے کے اپوزٹ الفاظ، وہ ذرا لکھو۔ متضاد الفاظ ایک ہوتے ہیں مترادف الفاظ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے، ایک اپوزٹ۔ یہ دو لفظ سن لیجئے، ایک ہے انفاق، انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اس کے اپوزٹ متضاد لفظ وہ ہے نفاق، نفاق۔ انفاق، انفاق سے پہلے جو الف ہے حمزہ، اس کو گرا دیں تو اس کا اپوزٹ بن جاتا ہے۔ جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے خوش نصیب ہے، اللہ اس کے دل سے نفاق کو ختم کر دیتا ہے۔ والصدقۃ برہان، صدقہ برہان ہے۔ والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک، یہ اللہ کی کتاب بولے گی قیامت کے دن میرے تیرے حق میں یا میرے تیرے خلاف بولے گی۔ ہم نے ایک جماعت میں شامل ہونا ہے، جماعت میں، اس جماعت کا نام بھی سن لو، نام بڑا پیارا ہے، اس جماعت کا نام قرآن کی جماعت، قرآن مجید کی جماعت۔ فجر کی نماز پڑھو، درس قرآن ہوتا ہے۔ محترم اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے پیارے بندے، حافظ اسد محمود سلفی حافظہ اللہ، مغرب کی نماز پڑھیں جناب اللہ کے پیارے بندے محترم قاری محمد سعید کلیروی حافظہ اللہ، درس قرآن۔ یہ جو قرآن کی جماعت ہے نا، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے سکول میں اس کو قائم کرنا ہے اور اس میں شامل ہو جانا ہے۔ لوگ اپنی اپنی جماعتوں کی دعوت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب کی جماعت کی طرف آ جائیے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، تیرے حق میں بول لے یا تیرے خلاف بول لے، تیرے حق میں بول لے یا تیرے خلاف بول لے۔ اور سن لیجئے، ہر نیکی
جب سفارش کرے گی نا، روزہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن مجید سفارش کرے گا، لیکن ان دونوں کی سفارش میں فرق ہے۔ نوٹ کرو فرق کیا ہے؟ روزہ بولے گا یا رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ جب قرآن بولے گا تو یہ نہیں کہے گا یا رب، کیوں والا؟ روزہ کہے گا یا رب، قرآن نہیں کہے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، رب کا کلام ہے۔ یہ یا رب کہنے کے بغیر ہی اللہ پاک سے مخاطب ہے، اس بندے کو معاف کرو، یا رب نہیں کہتا۔ حدیث ایک ہے، نیکیاں دو ہیں، لیکن انداز بیان میں فرق ہے۔ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ محبت سے سورہ الرحمن کی تلاوت کرتا ہے، 4 آیتیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن، رحمان جیسے ہم کہتے ہیں نا طوفان، اللہ کی رحمت بہت زیادہ، طوفانوں کی طرح بہت زیادہ۔ علم القرآن خلق الانسان، اچھا علم القرآن پہلے آ گیا ہے اور بعد میں خلق الانسان۔ ذرا توجہ فرمائیے اس فقیر طالب علم کی بات پہ، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن مجید کی تعلیم پہلے اور خلق الانسان یہ بعد میں، حالانکہ انسان پیدا تو پہلے ہوتا ہے نا، پیدا پہلے ہوتا ہے، پھر قرآنی قاعدہ اللہ توفیق دے تو پڑھتا ہے، پھر قرآن مجید پڑھتا ہے۔ لیکن عرش والے نے سورہ رحمان میں پہلے فرمایا علم القرآن، بعد میں خلق الانسان۔ یا اللہ ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ قرآن بعد میں پڑھنا ہے، پیدا ہونے سے پہلے تو کوئی نہیں پڑھتا، ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے اگر قرآن نہیں پڑھنا تو تیری زندگی کا مقصد ہی فوت ہو گیا ہے۔ بھائیوں اپنے وقت میں سے اگر ہاتھ باندھنا جائز ہوتا تو میں آپ سب کے سامنے ایک فقیر طالب علم ہاتھ باندھ کے تمہاری منت کرتا کہ ہر بندہ اللہ کی کتاب سے چمٹ جائے، جماعت قائم کر لیں اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں، اپنے سکول میں، اور اللہ کے بندوں نے یہ جماعتیں قائم کی ہوئی ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب سے بہترین وہ ہے، اس حدیث کا ترجمہ تم سب سے بہترین وہ ہے، جو کرتا ہے نا تم سب سے بہتر وہ ہے، وہ اس حدیث کا ترجمہ غلط کرتا ہے۔ تم سب سے بہتر نہیں، بہترین وہ ہے۔ بہتر اور بہترین میں فرق ہوتا ہے۔ جن بھائیوں نے فاضل اردو یا ایم اے اردو کیا ہوا ہے وہ اچھی طرح اس کی شناخت کر سکتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب سے بہترین وہ ہے۔ اور محبت سے دیکھیے قبر کے اندر 4 سوال، 4۔ اچھا مولوی صاحب ہم نے تو 3 سنے ہوئے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، من نبیک، ما دینک۔ آج آپ نے نئی بات بتا دی ہے کہ 4 سوال۔ ہاں ہاں لکھو، چوتھا سوال کہاں ہے؟ جہاں یہ 3 ہے اسی حدیث پاک کے اندر ہے۔ جس حدیث میں 3 سوال ہیں اسی میں چوتھا ہے۔ 4 سوال ایک ہی حدیث پاک میں ہے، لیکن اللہ کے بندوں نے مشہور کر دیے 3 سوال، اور چوتھے کو جان بوجھ کے نسیہ منسیہ کر دیا گیا۔ مومن بندہ ایمان والا بولتا ہے ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب تو اللہ ہے، میرا دین تو اسلام ہے، اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا کے پسینے سے سمل آئے، پیارے آقا کا پسینہ بھی خوشبو والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا مومن بندہ بولتا ہے قبر کے اندر میرا دین اسلام، میرے نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میرا رب اللہ
اب چوتھا سوال سن لیجئے اور نوٹ کر لیجئے اور حوالہ یاد رکھیں. چوتھا کہاں لکھا ہے؟ جہاں یہ 3 لکھے ہیں وہیں چوتھا ہے، وہیں پہ چوتھا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر ہی ہیں، کوئی الگ نہیں ہے. چوتھا سوال وما یدریکا، تمہیں پتہ کیسے چلا؟ یہ بتا. وما یدریکا، تمہیں پتہ کیسے چلا؟ یہ سوال نمبر 4. کیسے علم ہوا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو اللہ کا بندہ بولتا ہے، چوتھے سوال کا بھی جواب دیتا ہے. قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا. فآمنت بہ وصدقتہ، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کرتا رہا. یہ چوتھے سوال کا جواب ہے. قرأت کتاب اللہ. اس کے برعکس جو اللہ کا نافرمان، اپنے رب کا باغی اور سرکشی کرنے والا، اس اللہ کی کتاب کے پیچھے ایک طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے. میں محبت سے عرض کروں، محبت سے سن لیجئے. اس کتاب کے حافظ تو ہر بستی میں، ہر محلے میں، ہر ٹاؤن میں مل جاتے ہیں. پورے ٹاؤن کے اندر تلاش کرو کہ کوئی میٹرک کا طالب علم ہو جو فزکس اور کیمسٹری کی کتاب اول سے آخر سنا دے. پورے محلے میں ایک بھی. اس کے پیچھے ایک طاقت ہے. اور جو نافرمان ہے، اللہ کی کتاب سے دور ہے، بس قسم کے لیے یا حلف اٹھانے کے لیے، یا اگر پڑھتا بھی ہے تو دنیا کے لیے، دکان کی برکت ہے، کارخانے کی برکت، دنیا کے لیے. اس کتاب کو بھی دنیا کے لیے. جو نافرمان ہے، اللہ رب العزت کے قرآن سے دور ہے. تیرا رب کون ہے؟ ہا لا ادری. تیرا نبی کون؟ ہا لا ادری. تیرا دین کیا؟ ہا لا ادری. ہا اس طرح کر کے بولتا ہے. اب سوال نمبر 4. چوتھا لا دریتا ولا تلیتا، کہاں لکھا ہے؟ جہاں 3 ہے وہیں چوتھا. اسی حدیث پاک کے اندر لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے پڑھا نہ تو نے سمجھا. میں نہیں جانتا میرا اللہ کون ہے، میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرے نبی کون ہے. اللہ کے فرشتے، سوال نمبر 4 لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے پڑھا نہ تو نے سمجھا. قرآن پاک کی جماعت میں آ جائیں. یا بنی ارکب معنا، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرا بیٹا میری کشتی میں آ جا. اللہ کا عذاب آ گیا ہے، پانی کی شکل میں طوفان آ گیا ہے. آ جا میری کشتی میں آ جا. کہتا ہے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، مجھے وہ پانی سے بچا لے گا. فرمایا لا عاصم الیوم من امر اللہ، اللہ کے امر سے کوئی بچا نہیں سکے گا. اللہ والو، اگر ہمارا دل چاہتا ہے، میرا اور آپ کا، کہ ہم اپنے رب سے باتیں کریں تو نماز شروع کر دیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ عرش والا ہم سے باتیں کریں تو قرآن شروع کر دیں. پھر سن لیجئے، اگر ہمارا جی چاہتا ہے ہم اپنے رب سے باتیں کریں، نماز شروع کر دیں. اگر چاہتے ہیں رب ہم سے باتیں کریں تو قرآن شروع کر دیں. یہی ذریعہ نجات ہے. اور جو قرآن پڑھنے والا ہے، سبحان اللہ، وہ بڑی محبت سے دعا کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور ایک بڑی خوبصورت دعا، 19واں پارہ سورۃ النمل، اور آیت نمبر بھی 19. ہر خطبہ جمعہ میں آپ اس دعا کو سنتے ہو. بڑی خوبصورت، بڑی پیاری دعا ہے. رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا اللہ، جو تو نے نعمتیں مجھ پر کی ہیں، میرے ماں باپ پر، ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ راضی ہو جا. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے میرے اللہ، جہاں تیرے صالح بندوں کا نام لکھا ہوا ہے، اس لسٹ میں، اس فہرست کے اندر ہمارے
گناہگار کہنے والا اور سننے والے اللہ کے پیارے بندے، اے اللہ ہم سب کے نام اس فہرست میں شامل فرما دے۔ بڑی خوبصورت، اور ہر جمعہ میں آپ سنتے ہیں۔ اور ایک دعا جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اب ذرا محبت سے سن لیجئے۔ اور یہ قرآن کریم اگر آپ لیتے ہیں نا، مکتبہ دارالسلام یا مکتبہ دارالاندلس، دو مکتبے، مکتبہ دارالسلام یا مکتبہ دارالاندلس، تو ان کے آخری صفحے پر یہ دعا لکھی ہوتی ہے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، وہاں سے آپ دیکھ کے یاد بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، اپنے موبائل میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ سن لیجئے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، اے اللہ میں تیرا بندہ۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اپنے رب کے بندے ہیں۔ وابن عبدک، اور تیرے بندے کا بیٹا، میرا جو باپ ہے نا وہ بھی تیرا بندہ ہے، تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، وابن امتک، یہ دعا چل رہی ہے، اور تیری بندی کا بیٹا، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، میری تندرستی، میری بیماری، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، میرے اوپر تیرا حکم جاری و ساری ہے۔ لاکھ تدبیر کریں، جو چاہیں کرتے جائیں، لیکن میرے وجود پر، میرے گھر میں ماضٍ فی حکمک، اے اللہ تیرا حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، اے عرش والے اللہ جو تو نے میرے بارے فیصلے فرمائے وہ فیصلے حق سچ کے فیصلے ہیں، میرے بارے جو فیصلے ہیں بڑے عادلانہ ہیں۔ بھائیو اپنے اللہ کے شکوے نہ کیا کریں، میں اور آپ، تنخواہ تھوڑی ہے، مندہ پڑ گیا ہے، مہنگائی زیادہ ہے، بچتا کچھ نہیں، نا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے جتنی نعمتیں میرے پاس ہیں میرے باپ کے پاس نہیں تھیں، بتاؤ میرے سوال کا جواب دو، اور جتنی میرے باپ کے پاس، میرے دادا کے پاس نہیں تھیں، اور ہمارے پوتے کے پاس اتنی نعمتیں ہیں جو ہمارے بیٹے کے پاس نہیں تھی۔ سن لیجئے دعا، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا، میری والدہ وہ بھی تیری بندی ہے، ماض ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، میرے بارے تیرا فیصلہ بڑے عدل والا، انصاف والا۔ اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ میں تیرے سارے ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، تیرے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ، بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، جو تو نے اپنے نام رکھے یا اپنی کتاب میں اتارے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی کتاب میں تو نہیں اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اللہ تیرے وہ نام نہ کسی نبی کو سکھائے نہ کسی کتاب میں، تو نے اپنے غیب کے خزانوں میں چھپا کر رکھے، یا اللہ تجھے ان ناموں کا واسطہ، تیرے ان ناموں کا وسیلہ، یا اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ اللہ پاک کے اتنے نام گنتی کر کے، وسیلہ ڈال کے، واسطہ ڈال کے مانگا۔ اللہ کے پیارے نبی نے تو کیا مانگا؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اپنی اس پاک کتاب کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ مانگا تو کیا مانگا؟ یا اللہ تیرے سارے ناموں کا واسطہ جو کتابوں میں یا نبیوں کو سکھائے یا غیب کے خزانوں میں اپنے پاس رکھے، اس کتاب کو ربیع قلبی میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری،
اور میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی، یا اللہ میرا ہر رنج اور غم اور میری تکلیف اور میری مشکلیں اس کتاب کی برکت سے دور فرما۔ یہ خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ تمسک کر کے رکھنا ہے۔ جو بندہ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ باقی انسان جو بھی عمل کرتا ہے ایک وقت میں ایک نیکی، لیکن جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اسے سارے دین پہ چلا دیتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ فرقہ ورانہ، یہ سلسلے یہ حرام ہے، وہ فرقہ وریت نہیں کرے گا۔ اللہ کے قرآن میں پڑھ لی ہے، یہ بھی پڑھ لی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کے سامنے اف نہیں کہنا۔ یہ بھی اس نے قرآن پاک میں پڑھ لیا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ کے سارے دین پہ عمل کرتا ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، سورہ یوسف ہے نا، 12 رکوع ہیں اور 12ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے اس سورت کی شان کے آخری آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہر چیز کی تفصیل کتاب اللہ کے اندر موجود ہے۔ اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث سناؤں، ان للہ اہلین من الناس، فرمایا کچھ لوگ ہیں اللہ پاک کے پیارے، چہیتے، اللہ کے مقرب۔ ان للہ اہلین من الناس، بے شک کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے پیارے، چہیتے اور مقرب۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے سوال کر دیا، فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، وہ اللہ کی کتاب سے سچی محبت کرنے والے اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، رب کے پیارے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ جو جماعت میں نے آپ سے عرض کی ہے نا، اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے کارخانے کے اندر اس جماعت کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں نے قائم کیا ہوا ہے اس جماعت کو۔ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، یہ مدینہ پاک سے تفسیر ملتی ہے نا، تفسیر احسن البیان، ادھر بھی الحمدللہ گاہے بگاہے تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ تفسیر احسن البیان گھر میں رکھیں اور اپنے گھر میں یہ جماعت قائم کر لیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک ٹائم فکس کر لیا اور اس کے اندر سارے افراد بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک گھر کا جو فرد ہے ایک آیت پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، آگے اس کی تفسیر پڑھتا ہے، پھر دوسرا اس کی باری آ جاتی ہے، وہ ایک آیت پڑھتا ہے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرتا ہے۔ اس طرح تیسرا چلتے چلتے اللہ پاک یہ قرآن پاک کی جماعت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے انشاءاللہ یہ دنیا کے سارے رنج اور غم اللہ کے فضل سے دور ہو جائیں گے۔ جو بندہ قرآن پڑھے گا اللہ کی توفیق سے پکا سچا نمازی بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اللہ میں پڑھ چکا ہے۔ فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى۔ چار مرتبہ فرمایا، 4 مرتبہ، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4۔ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اب ڈاکٹر صاحب نے تو کہہ دیا کہ اس کا علاج کوئی نہیں، اس کا علاج کوئی نہیں، اس کی خدمت کر لو۔ اچھا، حکیموں نے بھی جواب دے دیا، ڈاکٹر اور حکیم بے بس ہو گئے۔ اب تیسرا طبقہ رہ گیا، مولوی صاحب کو بلاؤ، دم کریں۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق، مریض سمجھ جاتا ہے میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ مولوی صاحب کے پیچھے دوڑتے ہیں گھر والے، قاری صاحب، لاؤ بھائی دم کرائیں۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی سے مل گئی۔ اگر گھر والے اس کی ٹانگ سیدھی کر دیں تو سیدھی ہے، اپنی ٹانگ سیدھی نہیں کر سکتا۔
اپنی ٹانگ سیدھی نہیں، وہ ٹیڑھی ہی، اگر سیدھی نہ کریں تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، مسجد کے قریب سے گزر جاتا ہے تکبر کرتا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، بلکہ 4 مرتبہ اولا اس کے لیے ہلاکت ہے جو نماز سے دور ہے، جو نماز سے دور ہے، جو صلاۃ سے دور ہے۔ یہ بات اس کو کہاں سے علم ہوا؟ کتاب اللہ سے، قرآن مجید سے اس کو پتہ چل گیا۔ کوئی بھی مریض ہے کسی قسم کا، اگر اس کی موت نہیں آئی، کسی سے دم کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود دم کریں۔ خود دم کیا کرنا ہے؟ بالکل سادہ دم کون سا ہے؟ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرے مریض اپنے آپ کو یا کوئی دوسرا کر دے۔ اگر موت نہیں آئی تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ضرور شفا اور صحت عطا فرمائے گا۔ بھائیو، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، میرا حصہ کیا ہے کتاب اللہ میں اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں، سیکھتا ہوں یا سکھاتا ہوں، یا میں اس کے لیے خرچ کرتا ہوں، یا اللہ کی کتاب پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کرتا ہوں، یا قرآن مجید ہدیہ، میرا حصہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے سورۃ الواقعہ کے اندر پوچھا ہے بتا بندے تیرا حصہ کیا ہے؟ تو کوئی نہ کوئی حصہ تو ڈال لینا کسی طریقے سے۔ پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، خرچ کرنے والا اور ان اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والا، قرآن مجید ہدیہ کرنے والا، یہی کتاب اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، یہ سفارشی بن کے آئے گئے اللہ کی کتاب۔ اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، کوئی نہیں سفارشی، نہ باپ نہ بیٹا۔ جس بیٹے کی فیسیں ہم دیتے ہیں نا، اٹھا کے، نہ ہو تو قرضہ اٹھا کے بھی دے دیتے ہیں، اس بیٹے نے بھی نہیں کہا من۔ اللہ کی کتاب نے تو بھائیو یہ محبت سے اپنے دل میں مرتے مرتے پڑھیں گے، پڑھتے پڑھتے مریں گے کتاب اللہ کو۔ اپنے 24 گھنٹوں میں کوئی ٹائم 10 منٹ 7 منٹ فکس کر لیں کہ اس حصے میں نے اللہ کی کتاب ہی پڑھنی ہے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، انشاءاللہ اسی میں نجات ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ دین پہ زندہ رکھے، اللہ دین پہ مارے، اللہ پاک ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔